السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ بد نیت عمل کی کارستانی۔ جن کے ساتھ یہ پیش آیا انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچا ہے، اور اس کا مقصد ان لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو اویئرنیس دینا ہے جو اپنی جوان بچیوں کو لے کر سفلی عاملین یا جھوٹے پیروں کے پاس جاتی ہیں۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ میں ایک ضروری کام سے سیالکوٹ اپنی خالہ کی طرف گیا ہوا تھا، اور اس کے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک بڑے کی خواہش پر ایک بہت مشکل ترین عمل صرف 6 ماہ کی مدت میں مکمل کیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ساری عمر بھی لگ جائے تو مکمل نہیں ہوتا۔ عمل مکمل ہونے پر میرے بڑوں نے چرچا کر دیا کہ فراز نے کمال کر دیا۔ خاص طور پر خواتین نے 1 کی 10 باتیں بنا دیں، اور قسمت کی خرابی یہ کہ اسلام آباد والی خالہ پیر فقیری عملیات پہ یقین رکھنے والی اور لمبی لمبی چھوڑنے والی تھیں، اور ان کے گھر رکنا میری مجبوری۔ خیر، ایک شام میں واپس ان کے گھر آیا تو میرے منع کرنے کے باوجود ان کی ایک سہیلی بما 2 جوان بیٹیوں کے موجود تھی، اور مسئلہ ان کی ایک بیٹی کا تھا جس کی عمر 18-19 سال تھی۔ پہلے تو میں ناراض ہوا کہ میں کوئی عامل پیر یا سائیں نہیں، اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہوں، پر خالہ نے کہا کہ اب آ گئی ہیں تو عزت کا معاملہ ہے۔ خیر، اللہ کا نام لے کر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں خالہ ساتھ تھیں۔ سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھا تو مجھے بہت ناگوار بو محسوس ہوئی، اور میں الرٹ ہو گیا کہ کچھ تو ہے۔ پھر جیسے ہی نظر اس بچی کی طرف کی تو اس کی آنکھوں میں شعلہ چمک کر غائب ہو گیا، اور مجھے معاملے کا پتہ چل گیا۔ اتنے میں لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ تو جوان لڑکا ہے، کلین شیو ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو اتنے میں نے اس لڑکی کی انگلی کو پکڑ کر 2 لفظ دہرائے تو اس لڑکی نے ایک ہاتھ سے اپنی بھاری بھرکم ماں کو یوں اٹھا لیا جیسے 1 کلو سبزی کا تھیلا ہو، جبکہ اس کی دوسری بہن ڈر کر باہر بھاگ گئی۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ لڑکی کے ایک طرف آپ بیٹھ جائیں اور دونوں خواتین آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں۔ آنکھیں بند کرنے کا اس لیے کہا کہ کچھ ایسی بات ہو سکتی تھی جو میرے اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے شرم کا باعث ہوتی۔ میں نے لڑکی کی انگلی پکڑ کر جیسے ہی پڑھائی شروع کی تو پہلے وہ چیخی، پھر اچانک اس نے اپنی والدہ سے ہاتھ چھڑوا کر اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی، جس پر میں نے اس کی والدہ کو سخت سنائی۔ پھر اسے قابو کر کے تھوڑا اور پڑھا تو لڑکی کی آنکھیں اور آواز بدل گئی، اور کہا کہ مجھے جانے دو۔ میں نے کہا کہ جا، روکا کس نے ہے؟ تو بتایا کہ یہ کسی بابا کے پاس جاتی ہے، اس نے 11 جمعرات آنے کا کہا ہے، اور مجھے اس کے جسم میں جکڑ دیا ہے تاکہ یہ لوگ غیر حاضر نہ ہوں۔ میں اس بابا کی حرام زدگی کو سمجھ گیا، تو اس سے کہا کہ تجھے آزاد کر دوں تو اس لڑکی کو چھوڑ دے گا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے کھانا دے گا تو تیری بات مانوں گا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ فریج میں گوشت ہے، تو وہ تقریباً 2 کلو مرغی کا گوشت لے آئیں۔ میں نے کہا کہ گلی کے کونے پہ رکھوا رہا ہوں، وہاں سے اٹھا لینا۔ یہ کہہ کر خالہ کو کہا چھوٹے بیٹے کے ہاتھ سے وہاں رکھوا دیں اور اسے فوراً واپس آنے کو کہیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا تو لڑکی نے تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اس مخلوق کا مکر تھا۔ میں نے پڑھائی کی تو یکدم سیدھی ہو گئی۔ میں نے اس سے وعدے لیے، پابند کیا اور اسے کہا کہ جانے کی نشانی دیتے جانا بغیر نقصان پہنچائے۔
ایسا نہ کرتا تو کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ شریر اور بد مخلوقات ہوتی ہیں۔ خیر اس نے وعدہ کیا تو میں نے ایک پرچی پہ کچھ لکھ کر اس بچی کو پانی میں ڈال کر پینے کو کہا۔ پانی پیتے ہی بچی بے ہوش ہو گئی اور کمرے کا جالی والا دروازہ زور سے کھل کر بند ہوا، جس کا مطلب تھا وہ مخلوق چلی گئی۔ پھر خالہ سے کہا کہ ایک گلاس دودھ بچی کو پلائیں جس سے اس کی انرجی بحال ہو۔ پھر میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ وہ کس کے پاس لے جاتی ہے، تو اس نے بتایا کہ پنڈی میں فلاں بابا ہے، اس نے 11 جمعرات آنے کا کہا ہے۔ پھر میں نے بچی سے کہا سچ بتانا وہ کیا کرتا ہے، تو اس نے جھجکتے ہوئے بس اتنا کہا کہ وہ دم کرنے کے بہانے جسم کو شرم والی جگہوں پر ہاتھ لگاتا ہے اور چٹکیاں سی کاٹتا ہے۔ تکلیف کا کہوں تو کہتا ہے کہ وہ مخلوق تجھے تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ آپ بچی کو اس پیر کو ہی دے دیں، وہ استعمال کر کے واپس کر دے گا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ 700 روپے کا بڑا گوشت کل لازمی کسی ویرانے میں پھینکوا دینا، ورنہ دوبارہ نقصان ہو جائے گا۔ پھر مجھے نہ کہنا، پر انہوں نے میری بات نہ مانی اور صدقہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ایک دم معمولی بخار سے چل بسی، اور جس کی جان چھڑوائی تھی وہ ماشاءاللہ آج بال بچوں والی ہے۔ شکر ہے میں نے ان کے جاتے ہی اپنا صدقہ نکال دیا تھا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کو ان بدکار اور سفلی عاملین کے پاس نہ لے جایا کریں، بلکہ کلام پاک کے ذریعے شفا حاصل کیا کریں۔ سورہ رحمان کی کثرت، استغفار اور درود شریف کی کثرت سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔